अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 23 सूरह यासीन की आयत नंबर 51 ता 67 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर रोशन नज़ुल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। इन कानत इल्ला स्वैख़तन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून। फ़ल्यौम ला तुज़लमू नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। इन्न अस्हाबल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश्शैत्वान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वानिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताकिलून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तकफुरून। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور پھونکا جائے گا سور جب بھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ۔ جب بھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے، ان پر سلام ہوگا۔ مہربان رب کا فرمایا ہوا، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ آج کی تلاوت کا یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اب تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے، تفسیر ایک آیت پہلے سے تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں۔ وہی مر جائیں گے اور قیامت فرصت و مہلت نہ دے گی۔ دوسری مرتبہ یہ نفخہ ثانیہ ہے جو مردوں کے اٹھانے کے لیے ہوگا، اور ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا زندہ ہو کر۔ یہ مقولہ کفار کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا، اور اتنا زیادہ وہ سوتے رہیں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور احوال قیامت دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں عذاب قبر انہیں سہل معلوم ہوگا، اس لیے وہ ویل و افسوس پکار اٹھیں گے، اور اس وقت کہیں گے، اور اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نافع نہ ہوگا۔ یعنی نفخہ اخیرہ ایک ہولناک آواز ہوگی حساب کے لیے، پھر ان سے کہا جائے گا طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے اور بہشتی اشجار کی دل نواز فضائیں، طرف انگیز نغمات، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے التزاز، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا، خواہ بواسطہ یا بے واسطہ، اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے۔ ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے، تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام۔ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ پھٹ جاؤ، مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جائیں، اپنے انبیاء کی معرفت، اس کی فرمانبرداری نہ کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا، کہ تم اس کی عداوت اور گمراہی کو سمجھتے۔ اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔
کہ وہ بول نہ سکیں، اور یہ مہر کرنا ان کے یہ کہنے کے سبب ہوگا کہ ہم مشرک نہ تھے، نہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے عذاب بول اٹھیں گے، اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے، کہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اس طرح کا اندھا کر دیتے۔ لیکن ہم نے ایسا نہ کیا، اور اپنے فضل و کرم سے نعمت بصر ان کے پاس باقی رکھی۔ تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر نہ کریں، اور انہیں بندر یا سور بنا دیتے، اور ان کے جرم اس کے مستدی تھے۔ لیکن ہم نے اپنی رحمت و حکمت کے حسب اقتضا عذاب میں جلدی نہ کی۔ لیکن ہم نے اپنی رحمت و حکمت کے حسب اقتضا عذاب میں جلدی نہ کی، اور ان کے لیے مہلت رکھی کہ وہ بچپن کے ضعف و ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگے، اور دم بدم اس کی طاقتیں، قوتیں اور جسم اور عقل گھٹنے لگے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق، اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور یہ یوٹیوب کے چینل کو شیئر کریں۔ یہ جو پروگرام قرآن پاک کا ہے، اس میں آپ ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے جو جھنڈا ہے اس کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس جھنڈے کے نیچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ آمین ثم آمین۔